نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وذنون، اور حضرت یونس علیہ السلام، انہیں کہیں صاحب الحوت کہا گیا، کہیں یونس علیہ السلام، کہیں ذنون. وذنون اذ ذهب مغاضبا، جب وہ چلا گیا غضبناک ہو کر. مغاضب مفاعل کے وزن پر ہے، منصوب، با مفعل سے اسم فاعل. اور یونس علیہ السلام جب وہ ناراض ہو کے چلے گئے، کس سے ناراض ہو کر؟ اپنی قوم سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات نہیں مان رہے تھے. فظن، تو اس نے سمجھا، لن نقدر علیہ، کہ ہم اس پہ قابو نہ پا سکیں گے، کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے. اور ہوا کیا کہ جو ہی وہ وہاں سے نکلے، چلتے چلتے سمندر کے کنارے جا پہنچے کہ اس قوم کو تو میں اب دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا، کہیں اور چلا جاؤں گا. اور کشتی میں جب بیٹھے تو کشتی ڈولنے لگی. قرہ اندازی ہوئی کہ ایک شخص کو باہر نکال دیا جائے، سمندر میں پھینک دیا جائے تاکہ سب کی جان بچ جائے. وہ قرہ حضرت یونس کے نام نکلا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا. جو ہی پھینکا گیا تو ایک مچھلی نے آگے بڑھ کر ان کو نگل لیا، اور وہ کہاں سے کہاں جا پہنچے. فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں جا کے پکارا. اندھیرے کون سے؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، غم کا اندھیرا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، الہ تو تو ہی ہے. سبحانک، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ہی ظالم، میں ہی گناہگار ہوں، قصور میرا ہے. فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا سن لی. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو، ایمان والوں کو بھی ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں. یعنی جو بھی شخص یہ دعا پڑھے گا وہ بھی نجات پائے گا. اشارہ ہے اس طرف، یعنی جیسے ان کو نجات دی، کذالک ننجی المؤمنین، ایسے ہی ایمان والوں کو ہم نجات دیتے ہیں. یعنی یہ حکم صرف ان کے لیے خاص نہیں تھا، سبھی ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بشارت ہے. جیسے ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکرى للعابدین ہے، تو یہ کیا ہے؟ ننجی المؤمنین. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی اس دعا کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. یعنی جس نے بھی اس دعا کے ساتھ دعا مانگی اللہ نے اس کو قبول فرمایا. کتنی بڑی بات ہے نا. لیکن ہم عموماً غم کے اوقات میں کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں. اچھا، اور اگر ہم یہ آیت کریمہ پڑھتے بھی ہیں تو ساتھ کئی بدعات شامل کر لیتے ہیں، 1.25 لاکھ پڑھ لیتے ہیں. میں یہیں سے پوچھتی ہوں سب لوگوں سے کہ بتائیے کیوں اپنے اوپر ایک بوجھ ڈالتے ہیں؟ کیا یونس علیہ السلام نے کہیں 1.25 لاکھ پڑھا تھا؟ کہیں نہیں، کچھ نہیں لکھا ہوا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک. پھر مزید اس پر ہم نے کیا ایجاد کر لیا کہ اندھیرا کمرہ کر کے بیٹھے، کیونکہ یونس علیہ السلام اندھیرے میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں. کیا اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا محتاج ہے؟ وہ تو ہمارے دل دیکھتا ہے کہ کس نیت سے پڑھا جا رہا ہے. اور کہیں صحابہ کرام نے 1.25 لاکھ نہیں پڑھا، جتنا پڑھ سکے پڑھے، 1.25 سے بھی زیادہ پڑھ لیں اگر آپ بہت پڑھنے والے ہیں. لیکن کسی بھی چیز کی بہت کثرت کوالٹی کو متاثر کر دیتی ہے. قبولیت دعا کے لیے کسی خاص تعداد کی ضرورت نہیں، کچھ اور کوالٹیز چاہیے. اور وہ کیا ہے؟
الہا اور زاری، نیکی کے کاموں میں سبقت، عاجزی، خشوع، جیسے کہ آگے آ رہا ہے. وزکریا، اور زکریا علیہ السلام، اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا. کیسے؟ رب لا تذرنی فردن، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ. وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث ہے. فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. ووہبنا لہ یحییٰ، اور اس کو یحییٰ عطا کیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے اس کی بیوی کی اصلاح کر دی، درست کر دیا. ان سب پیغمبروں کی خصوصیت کیا تھی؟ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. ان کی دعائیں کیوں قبول ہوئیں؟ آپ دیکھیے کہ کتنی دفعہ یہ لفظ آیا نا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. کیوں؟ اس لیے کہ نمبر 1، اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں یہ تیز دوڑتے تھے، جلدی کرتے تھے، نیکی کے کام میں سستی اور غفلت نہیں کرتے تھے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی نیکی کا موقع آئے تو کیا کرتے ہیں؟ سوچتے رہتے ہیں اچھا کریں کہ نہ کریں، اچھا باقی سب لوگ کر لیں پھر ہم بھی کریں گے، پہلے اور کر لیں. نیکی کے لیے تو ماحول چاہیے، ابھی بنا نہیں، جب بن جائے گا پھر ہم بھی شریک ہو جائیں گے اس. ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آپ کو کھانا پکانے کے لیے کہے اور آپ کہیں جب پک جائے گا تو ہم کھانے کو آ جائیں گے. کانوا یسارعون فی الخیرات. دوسری کوالٹی، ویدعوننا، ہم سے دعائیں کرتے تھے، ہمیں پکارتے تھے. کیسے؟ رغبا و رہبا، رغبت سے اور خوف سے، خوف اور طمع کے ملے جلے جذبات سے. رغبا و رہبا، اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی اور اچھی امید رکھتے ہوئے، دونوں طرح سے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ تھے ہمارے لیے خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے. یہ تیسری صفت تھی. تو 3 بہترین کوالٹیز کیا ہیں دعا کی قبولیت کے لیے؟ نمبر 1، کوئی نیکی کر کے دعا مانگی جائے، جیسے نفل پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، صدقہ کر کے، ذکر کر کے، کسی کی خدمت کر کے. نمبر 2، جب پکارا جائے تو دل کی حالت کیا ہو؟ خوف اور طمع کے بیچ میں، اللہ سے ڈر بھی لگے، پتہ نہیں کیا قبول ہوگی کہ نہیں، اور دوسری طرف امید بھی پوری ہو. اور تیسری چیز، عاجزی، خشیت، خشوع، بندگی. والتی احسنت فرجہا، اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی. کس کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت مریم کی طرف. فنفخنا فیہا من روحنا، تو اس میں ہم نے اپنی روح سے پھونک دیا، کلمہ کن کہہ کے. وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور بنا دیا ہم نے اس عورت کو اور اس کے بیٹے کو ایک نشانی سب جہان والوں کے لیے، دنیا بھر کے لیے. اس عورت کو یہ مرتبہ کیوں ملا؟ اس کی کیا خاص خصوصیت تھی باقی خصوصیات کے علاوہ؟ احسنت فرجہا، اپنی شرم و عزت کی حفاظت کی، عزت و عصمت کی حفاظت کی. یعنی باقی کوالٹیز تو کامن ہیں، کس میں؟ مردوں اور عورتوں میں. لیکن یہ خاص کوالٹی کیسی ہے جو خصوصی طور پر عورت کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے؟ جو بھی اس خصوصیت کا ثبوت دے، اپنی خواہشات اور شہوتوں کو قابو میں رکھے، جتنا زیادہ ضبط کا ثبوت دے، اتنی ہی اللہ کی خصوصی عنایتیں آئیں گی. آپ دیکھیں کہ انسان بسا اوقات اپنی خواہش نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، اور صحیح کیا غلط کاموں کو بھی اپنے لیے جائز کر لیتا ہے. اس نازک موقع پر جو لڑکی اپنے آپ کو بچا جائے، اپنی عصمت کی حفاظت کر جائے اور پھسلنے سے بچ جائے، وہی اللہ کی خصوصی رحمت کی مستحق ہو سکتی ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو
ایسی ایسی سینگز رائج ہیں کہ محبت اور پتنی جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اور وہ حدود بھی توڑ دیتے ہیں لوگ جو اللہ نے قائم کی ہیں. یہ نہ کوئی قرآن کی آیت ہے کہ سب جائز ہے، اور نہ ہی کسی حدیث میں آیا ہے کہ سب جائز ہے. یہ کسی من چلے کا قول ہے کہ جو اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے جو چاہے گھڑ لے. قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے. اس کے لیے ہمیں مدد ملتی ہے ان لوگوں کی شخصیت سے جن سے اللہ راضی ہو گیا، انبیاء سے علیہم السلام. لہذا اگر ان کی کوالٹیز کو اپنے اندر لانے کی کوشش کی جائے، اور عورت ہونے کے ناطے آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو محروم نہیں کیا، خاص طور پر عورت کا ذکر کیا اور فرمایا اس کو بھی ہم نے نشانی بنایا، اور اس کے بیٹے کو بھی. اور اس کی خاص خصوصیت کیا تھی؟ احسنت فرجہا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ سب ایک ہی امت ہے. حالانکہ ان میں صدیوں کا فرق ہے آپس میں، لیکن سب کو کیا کہا؟ کیا ہے؟ امۃ واحدہ، ایک ہی امت. یعنی دین اور ملت سب کا ایک، سب کا دین اسلام، ملت اسلام، اور جو سب کا دین توحید پر مبنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت اولاد اللات ہیں جن کا باپ ایک اور ماں مختلف، یعنی ہمارا دین ایک ہی، شریعت مختلف. ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدونی، بس میری عبادت کرو. یعنی سب انبیاء نے ایک ہی پیغام دیا آ کر، اور وہ کیا تھا؟ کہ اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے، اسی کے آگے جھکو. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، انہوں نے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کس کے؟ دین کے، امت کے. توحید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے. کُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، سب پلٹنے والے. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. پھر جو کوئی نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی. فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں. مل گیا آپ کو جواب؟ کس بات کا؟ سب باتوں کا. سارے پیغمبروں کے ذکر کے بعد انسان ایک حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے نا، کتنے لکی تھے یہ لوگ جن کو ان کے رب نے چن لیا. دل چاہتا ہے نا ہم بھی ویسے ہی ہوتے، اور چاہنا چاہیے، اس لیے کہ جو نیک اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں ان جیسے ہیں نہیں تو ان سے محبت صحیح، ان جیسا بننے کی تمنا صحیح. تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مایوس نہیں کرتے، کسی کی بھی ناقدری نہیں کرتے. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، جو بھی عمل کرے گا نیکیوں میں سے. لفظی ترجمہ، شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِن، ایمان والا ہو، ایمان کے ساتھ اللہ کی خاطر. فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، کوئی ناقدری نہیں، کوئی ناشکری نہیں اس کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوشش، کون کتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کون کتنی محنت کرتا ہے. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کو لکھنے والے ہیں، ہم اس کی محنت، بھاگ دوڑ، کوشش. آپ کو معلوم ہے کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ اس پہ صبر کرے تو اس سے بھی لکھ لیا جاتا ہے، اس کے بھی بدلے میں انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی کوئی تکلیف یا تھکاوٹ جو انسان کو پہنچتی ہے، اور پھر کہاں یہ کہ اس کی کتاب کو پڑھنے میں، اسے لکھنے میں، اسے یاد کرنے میں، جو سراسر نیکی ہی نیکی ہے. بھلا یہ کام کیسے رائے گاں جائے گا؟ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ،
اللہ کا وعدہ ہے، اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی. دنیا میں اگر کوئی قدر نہ بھی کرے، دنیا کے پیمانے میں اگر ہم چھوٹے بھی اتریں، فٹ نہ بھی بیٹھیں، کوئی دنیا میں اپریشیٹ نہ بھی کرے، لیکن اللہ کے ہاں ناقدری نہیں. وہ یقین رکھے کہ ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں. انا لہو کاتبون. اور جو چیز لکھ کر رکھ لی جائے وہ محفوظ ہو جاتی. مثلاً کل ہم نے کیا کیا، ہمارے ہاتھ میں تو وہ کچھ بھی واپس نہیں آ سکتا. اگر ہم کہیں جو کل ہم نے کیا وہ ہم کو مل جائے، ہمارے ہاتھ آ جائے، تو نہیں. لیکن اللہ کے ہاں لکھا جا چکا ہے، محفوظ ہے. جب اس کے پاس پہنچیں گے، پہنچنا ہے نا ایک دن، اس پہ تو یقین ہے ہمارا، اور دوبارہ جی اٹھیں گے تو سب لکھا ہوا سامنے پائیں گے. جو راتیں اس راہ میں جاگی، جو دن اس میں کھپائے، جو تھکاوٹ اور جو غم اس میں اٹھایا، سب کچھ لکھا جا رہا ہے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ. اور حرام ہے اوپر بستی کے. معنی کیا ہے؟ ناممکن ہے. حرام کا معنی ممنوع، ممنوع کا معنی منع کیا ہوا ہے. عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اوپر ایک بستی کے. اہلکناہا، جسے ہم نے ہلاک کر دیا. کون سی بستی؟ کوئی بھی بستی جسے تباہ کر دیا گیا. اب کیا ہے اس کے لیے ممنوع؟ انہم لا یرجعون، کہ وہ اب لوٹیں گے نہیں. کہاں؟ دنیا کی طرف. انہوں نے جو دنیا میں کمائی کرنا تھی وہ کر لی، جو محنت کرنا تھی کر چکے. جو بھی نام بنایا، جو پیسہ بنایا، جو عزت بنائی، اب کیا ہے؟ وہ بستی کے تباہ ہونے کے ساتھ ہی سب کچھ تباہ ہو گیا. اکثر آپ دیکھیں کہ لوگ اس بات کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ ہم ریکارڈ قائم کر دیں، ہمارا نام فلاں ورلڈ ریکارڈ کی بک میں آ جائے. اس کے لیے وہ دن رات مشقت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں. تاریخ کا حصہ بن جائیں ہم، مرنے پہ لوگ یاد کریں ہم کو، نمبر 1 کہلائیں ہم. کیا ہوگا ان سب باتوں کے بعد کہ جس دن یہ دنیا ختم ہوگی، اس کے ساتھ ہی وہ سب نام لینے والے بھی ختم ہو جائیں گے، وہ تاریخی ریکارڈ بھی ختم ہو جائیں گے. وہ انعام اور وہ میڈلز اور وہ ڈگریاں اور وہ سرٹیفکیٹ اور وہ سب بڑائی کی باتیں سب کی سب ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی. اور اللہ کے ہاں کیا ہے؟ فلا کفران لسعیہ. لا یرجعون سے مراد کیا ہے؟ نہیں لوٹیں گے. کہاں؟ الی الدنیا، دنیا کی طرف، پھر نہیں پلٹ کے آ سکیں گے. جو ایک دفعہ گیا سو گیا، شدید نقصان سے دوچار ہو گیا. پھر اسی طرح لا یرجعون کا معنی رجوع نہ کر سکیں گے، یعنی توبہ نہ کر سکیں گے. وہاں جا کے ان کو پتا چل جائے گا کہ وہ کتنے خسارے میں ہیں، لیکن اب پلٹنے کا وقت ہی نہیں، موقع ہی نہیں. اور اسی طرح جو کوششیں انہوں نے دنیا کے لیے کی تھی اس کی جزا نہ پا سکیں گے، اس کی طرف نہ لوٹ سکیں گے، یعنی مکمل نقصان. حتی، یہاں تک کہ اذا فتحت یأجوج ومأجوج، جب کھول دیے جائیں گے یأجوج اور مأجوج. وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے، ہر اونچی جگہ سے نکل پڑیں گے. ینسلون کا لفظ دوڑنا ہے، دوڑنے کے معنوں میں آتا ہے. اس کا روٹ ہے نون سین لام، نسل. نسل کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا عام طور پر. کس کو کہتے ہیں؟ فلاں شخص کس کی نسل سے ہے، نسلیں آباد ہیں، ڈسینڈنٹس. ڈسینڈ کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے آنا. تو اوپر سے نیچے چلنے کو کہتے ہیں ینسلون. ہر اونچی جگہ سے دوڑ رہے ہوں گے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر سے نیچے جب کوئی آ رہا ہو، جیسے سیڑھیاں اتر رہے ہیں یا پہاڑ سے اتر رہے ہیں یا کسی بھی سلوپ سے اتر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟
آپ چلے بھی تو دوڑنے والے ہو جائیں گے، خود بخود دوڑ رہے ہوں گے. تو اس لیے ینسلون کا معنی دوڑنا کیا جاتا ہے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قریب آ جائے گا سچا وعدہ. کون سا؟ قیامت کا. تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کھلی کی کھلی رہ جائیں گی ان لوگوں کی آنکھیں جنہوں نے کفر کیا. پیچھے یہ لفظ پڑھ چکے ہیں شاخصہ کا، شین خے صاد، شخص. اردو میں استعمال ہوتا ہے نا یہ لفظ، کس کے لیے؟ انسان کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو آنکھیں کھولتا ہے، اور پورے چہرے میں سے آپ دیکھیے کہ ہونٹوں کی جگہ اور آنکھوں کی جگہ ایک طرح سے جیسے کٹ لگا ہوا ہے نا، ایک ہی سکن ہے لیکن اس میں کٹ ہے. تو کھل جانا، تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. کس چیز سے؟ خوف کی وجہ سے. کن کی نگاہیں؟ کن کی نگاہیں کھلی رہ جائیں گی؟ کافروں کی. کس دن؟ قیامت کے دن. کیوں؟ خوف. کاہے کا؟ کچھ ہاتھ میں ہی نہیں، کچھ ساتھ ہی نہیں لائے، جو یہاں چاہیے تھا وہ ہے ہی نہیں. پاسپورٹ تو کھو گیا، ویزا تو ایکسپائر ہو گیا، اب کیسے کہیں انٹری ہو سکتی؟ یا ویلنا، کہیں گے ہائے افسوس ہم پر. قد کننا فی غفلت من ھذا، تحقیق تھے ہم اس کے بارے میں غفلت میں. ھذا کیا ہے؟ قیامت. یعنی اس قیامت کے دن سے ہم بالکل غافل تھے. بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تو ظالم تھے، ہم ہی ظلم کرتے رہے. یہاں پر پہلے تو قیامت کے قرب کی نشانی بتائی گئی، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور پھر اس کے بعد قیامت کا قریب آنا اور واقع ہو جانا اور حقائق کا کھل کے سامنے آ جانا، اس کا ذکر کیا گیا ہے. وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی یاجوج ماجوج کے بارے میں جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. یاجوج ماجوج جو ہیں ایک قوم کا نام ہے جن کی یلغار ایک خاص علاقے پر ہوتی، اور ان کے بچاؤ کے لیے ذوالقرنین نے ایک دیوار بنا دی تھی. لفظ یاجوج اور ماجوج اجیج سے لیا گیا ہے. اجیج آگ کے شعلے کو کہتے ہیں. تو ضمناً اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ یاجوج ماجوج کے لیے آگ مسخر کی جائے گی، اور وہ اپنی تہذیب و تمدن میں آگ سے بہت کام لیں گے، آبادیوں پہ آگ برسائیں گے، شہروں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیں گے. ان کی جنگیں بھی آگ سے ہوں گی. آپ نے پڑھا ہوگا آسمان کی طرف آگ کے تیر برسائیں گے جیسے میزائل چھوڑے جاتے ہیں. پھر قرآن پاک نے یہاں ان کی نشانی کیا بتائی کہ من کل حدب ینسلون. حدب کا معنی ہوتا ہے اونچی جگہ، کہ اونچی جگہ سے نیچے آ رہے ہوں گے، یعنی اوپر سے اتریں گے. اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی پہاڑی علاقے سے نیچے کو آئیں گے، بعض نے اس کا معنی یہ لیا کہ شاید کسی اور پلانٹ سے اتر آئیں. یہ ایک اندازہ ہے، حقیقت نہیں ہے. یاجوج ماجوج کی یلغار سے تنگ آنے والی قوم کی ملاقات ہوئی تھی ذوالقرنین سے، آیت نمبر 93 میں سورۃ کہف. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج باقاعدہ ایک قوم ہے. اگر یہ مانا جائے کہ یہ شعلہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی اوریجن آگ ہے مثلاً، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنات ہوں، لیکن یہ صرف ایک گمان کیا جا سکتا ہے. احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب نظر آئیں گے، اور اتنی تیزی اور کثرت سے ہر طرف پھیل جائیں گے کہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے. ان کی فساد انگیزیوں اور شرارتوں سے اہل ایمان تنگ آ جائیں گے.
حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کوہ طور میں پناہ گزین ہو جائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ ہلاک ہوں گے. ان کی لاشوں کی سڑاند اور بدبو ہر طرف پھیلے گی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے. پھر ایک زوردار بارش نازل فرمائے گا جس سے ساری زمین صاف ہو جائے گی. اچھا، یہاں پر لفظ آ رہا ہے اذا فتحت، جب کھولے جائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کھولے جائیں گے؟ یعنی کہیں قید ہے، ابھی بند ہے. اور ان کا خروج مراد ہے نکلنا، جو آخری زمانے میں ہوگا. اور ان کے نکلنے سے مسلمانوں پر خاص طور پر بلاؤں، ذلتوں، مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا ہوگا. یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ مسلمان اپنے شہروں اور گھروں میں گھس جائیں گے، یعنی ان کی حکومتیں ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی. بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ دریاؤں کا سب پانی پی جائیں گے، گویا ریسورسز سارے لے لیں گے. اور پانی پر ہی زندگی کا انحصار ہوتا ہے. یعنی یاجوج ماجوج ایسے لوگ ہوں گے کہ جو مادی ترقی کے عروج پر ہوں گے، اور کثرت اتنی ہوگی ان کی کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ساری زمین کو ڈھک لیں گے، اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا کی کسی قوم میں ان کے ساتھ جنگ کرنے اور مقابلے کی طاقت نہ ہوگی، یعنی دنیا کا کوئی شخص ان سے ٹکر نہ لے سکے گا. سورۃ کہف میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ وہ آپس میں ہی الجھ پڑیں گے، ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے. اس سے بھی بعض لوگوں نے یہ مراد لیا کہ یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں ہے کہ جب ان پہ آفت آئے گی، بیماری آئے گی، تو یہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، کیونکہ کوئی دوسری قوم تو ان سے ٹکر لے نہ سکے گی. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا کہاں ہے وہ جگہ جہاں یہ بند ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ساری دنیا کو اس طرح کب چھان مارا، اور ہر جگہ ابھی تک اس طرح تو نہیں معلوم ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی کسی جزیرے میں ہوں، میں بھی زمین کے اندر کوئی حصہ ہو ایسا کہ جہاں یہ ہو، یا کوئی اور پلانٹ ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کہاں ہو. لیکن قرآن میں آیا ہے کہ یہ نکلیں گے. یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے ایک طرح سے. یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، 2 جگہ موجود ہے، سورۃ کہف میں بھی اور الانبیاء میں بھی. اور ان کے وجود پر اور ان کی زندگی اور ان کے کام پر یہ آیات دلیل ہے. سورۃ کہف میں بھی ان کے فساد کا ذکر ہے، اور یہاں پر بھی ان کی پھرتی اور ان کی ہوشیاری کا ذکر ہے. من کل حدب ینسلون، ایسا لگتا ہے نا کہ یہ آیت پڑھ کے ذرا امیجن کریں نا، جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا. یوں نہیں لگتا جیسے پہاڑوں سے کوئی فوجوں کی فوجیں اتر رہی ہوں اور چھلانگیں لگاتی ہوئی آ رہی ہوں یلغار کرنے، جیسے وہ کمانڈوز ہوتے ہیں نا، ایسی ہی ایک سین آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے. یعنی ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کوئی شکاری درندہ یکا یک پنجرے سے نکل کر کود پڑتا ہے اور شہروں میں فساد پھیلا دیتا ہے. اور یہ ایک عالمگیر، یعنی پوری دنیا پہ اس کی جورش ہوگی، اور اس کے فوراً بعد پھر قیامت آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.